آج کے دور میں اکثر دوستوں سے یہ سنو گے کہ میں بہت پریشان ہوں. یہ پریشانی مالی ہو، اولاد کی طرف سے ہو، گھر کی طرف سے ہو، کام کاروبار کی طرف سے ہو، مگر یہ بات طے ہے کہ آج کے دور میں ہر بندہ آپ کو پریشان نظر آئے گا، اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس پریشانی کا سلوشن ملے، اور جو اس کے سمجھ میں آتا ہے وہ اس کے لیے ایفرٹس کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، لنگوٹ باندھ باندھ کے وہ میدان میں اترتا ہے کہ میں اپنی پریشانیوں سے جان چھڑاؤں. جان چھوٹتی نہیں، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی، دوسری اوپر سے، وہ ختم نہیں ہوتی، تیسری اوپر سے، وہ ختم نہیں ہوتی، چوتھی اوپر سے. یوں لگتا ہے کہ کوئی تسبیح ٹوٹی اور ایک کے اوپر دوسرا دانہ تواتر کے ساتھ گرتا چلا آ رہا ہے. یوں پریشانیاں آج زندگیوں میں ایک کے بعد دوسری آتی چلی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ گھر کے جتنے لوگ ہوتے ہیں سارے کے سارے نوکری کرتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی. خرچے پورے نہیں ہوتے، ضروریات پوری نہیں ہوتی، مسئلے مسائل حل نہیں ہوتے. تو آخر کوئی تو حل ہوگا نا اس پریشانی کا، دلوں کے سکون کا کوئی تو حل ہوگا. آج کی جو آیت مبارکہ پڑھی یہ ہماری زندگی کے اس اہم مسئلے سے وابستہ ہے. رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. برکت کہتے ہیں کہ انسان کی ضروریات پوری ہوں، پریشانیاں دور ہوں، عزت کی زندگی ہو، سکون کی زندگی ہو. جب خوف اور حزن بندے کے اوپر نہ ہو اور انسان پرسکون ہو تو اس کی زندگی کو بابرکت زندگی کہتے ہیں. اب ذرا ایک بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ انسان دو چیزوں کا نام، ایک جسم اور ایک روح. جسم اس مٹی سے بنا اور اس کی ضروریات کو بھی اللہ نے مٹی میں رکھ دیا ہے. چنانچہ جسم کی جتنی ضروریات ہیں زمین میں ہیں. سبزیاں زمین سے نکلتی ہیں، پھل زمین سے نکلتے ہیں، ہمارے کھانے کی باقی جتنی بھی چیزیں ہیں سب زمین سے اگتی ہیں. پھر ہمارے لباس کی فصل زمین سے، جو ہم مکان بناتے ہیں اس کی اینٹیں بھی زمین سے، ماربل بھی زمین سے، سٹیل کی اگر مائن دیکھو تو وہ بھی زمین سے. غرض انسان کو مادی طور پر زندگی میں بدن کی جو ضرورت ہے زمین سے نکلتی ہے. پانی دیکھو تو زمین سے. تو اللہ تعالیٰ نے بدن کی سب ضروریات کو زمین میں رکھ دیا. انسان کے روح عالم امر سے آئی ہوئی چیز ہے، اوپر سے آئی ہوئی چیز ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے. تو یہ عرش کے یعنی اوپر سے آئی ہوئی چیز ہے. اب اس روح کی ضروریات بھی اوپر ہی سے آنے والے انوار و تجلیات ہیں. تو جسم کی ضرورت اور ہے، روح کی ضرورت اور ہے. کھانا مل گیا، پانی مل گیا، گھر مل گیا، لباس مل گیا، بدن کی ضرورتیں پوری ہو گئیں، مگر روح کی ضرورتیں اور ہیں. وہ کیا ہیں کہ جب انسان کے دل کے اندر نور اترتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بمجالس العلماء،
تمہارے اوپر لازم ہے کہ علماء کی مجالس اختیار کرو، واستماع کلام الحکماء، اور تم داناؤں کی باتوں کو سنو۔ فإن اللہ تعالی یحیی القلب المیت، کہ اللہ تعالی مردہ دلوں کو اس طرح زندہ کرتے ہیں جس طرح کہ بارش سے مردہ زمین کو زندہ فرما دیتے ہیں۔ تو مردہ زمین بارش سے زندہ ہو جاتی ہے، اور مردہ دل حکمت کی نور بھری علم بھری باتوں سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح کی غذا نور ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے اترتا ہے۔ اب آج جسم کو اگر غذا نہ ملے تو جسم کمزور، بیمار، اٹھنا مشکل، کوئی وزن اٹھانا مشکل، اس لیے کہ بدن بیمار جو ہے۔ اسی طرح روح کو غذا نہ ملے تو روح کے لیے اعمال کرنے مشکل، نماز پڑھنی مشکل، تلاوت مشکل، تہجد میں اٹھنا مشکل، نظر کا حفاظت مشکل، سچ بولنا مشکل، سارے نیک اعمال مشکل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تو ہم تجربہ کرتے ہی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ نظر کی حفاظت کریں، نہیں کر پاتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو ہرٹ نہ کریں، پھر کر بیٹھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں غصہ نہ آئے، پھر آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ روح کمزور ہے، وہ یہ اعمال کرنے سے قاصر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز کے بارے میں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بھاری ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں خشوع ہوتا ہے۔ ان کے لیے نماز آسان ہے، ہلکی ہے، اور جن کے دل منور نہیں خشوع سے، ان کے اوپر نماز بوجھ ہوتا ہے۔ الارم لگا کے سوتے ہیں، بج بج کے الارم تھک جاتا ہے، آنکھ نہیں کھلتی، کہتے ہیں جی فجر قضا ہو جاتی ہے، کیا کریں جی نماز کے لیے فرصت ہی نہیں ملتی۔ اور بسا اوقات تو ایسا کہ نماز تو پڑھ لی، دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ آپ ذرا غور کریں کہ کئی مرتبہ آپ یا بعض لوگ آدھے منٹ کی دعا، 1 منٹ کی دعا، بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھا